من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور مبادی جاننا ضروری ہیں۔ وہ اصول اور مبادی ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے۔ کچھ چیزیں کل ہم نے پڑھی، ان میں سے ایک تعریف قرآن کریم۔ بندہ جس کتاب کو شروع کرے اور اس کا تعارف اور اس کی تعریف معلوم نہ ہو تو وہ پڑھنا بے مقصد ہے۔ تو قرآن کریم کی تعریف پڑھی، قرآن کریم کے اسماء پڑھے کہ 60 سے زائد نام ہیں اور یہ مشتقات ہیں، اور اس میں مشتق ذات مع الوصف پہ دلالت کرتا ہے، تو ہر اسم ہر وصف کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی نزول کی حکمت پڑھی، حکمت و نزول القرآن، یہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے، یہ بھی کل آپ پڑھ چکے۔ پھر قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، وہ بھی آپ پڑھ چکے کہ اس کا موضوع اللہ کی توحید ہے۔ اور پھر پڑھا کہ قرآن کریم کن لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو جب تک قرآن کریم کے مخاطبین کو پہچان نہ لیں، قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قرآن کریم دو گروہوں سے خطاب کرتا ہے، منقادین، غیر منقادین۔ فرما بردار، غیر فرما بردار۔ تو جو غیر فرما بردار ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ وہ آگے کتنے قسم پر؟ المشرکین، الیہود، النصارى، المنافقین۔ اب ان میں سے قرآن کریم کا اکثر حصہ شرک کی تردید پر ہے، توحید کی اثبات پر ہے، کیونکہ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور اہل مکہ سارے کیا تھے؟ مشرک تھے۔ تو مشرکین کے خطاب کے اندر یہ سمجھنا ضروری تھا کہ مشرک کون ہوتا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی قسمیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو شرک کی تعریف ہم نے پڑھی، مختلف تعریفات میں سے ایک تعریف شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کہ اللہ کا خاصہ، اللہ کی صفت مختصہ کسی اور میں جاننا۔ پھر صفات کے متعلق بھی میں نے 3 قسمیں عرض کی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، کن باتوں کا مشرکین کا موحدین کے ساتھ کن باتوں میں اتفاق ہے، وہ کون سے امور ہیں جن میں مشرک اور مومن موحد سارے متفق ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے عقائد ہیں جس کے اندر موحد اور مشرک کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس بنیاد پر وہ مشرک ٹھہرتا ہے اور موحد موحد ٹھہرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم نے مشرکین کے عقائد ذکر کیے۔ مشرکین مکہ
اللہ کو سمع اور بصر کا مالک سمجھتے تھے۔ آنکھ کان کا مالک کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو۔ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ کو سمجھتے تھے۔ اور کاموں کی سارے امور کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ کو سمجھتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 31، سورۃ یونس آیت نمبر 31، گیارہواں پارہ ہے سورۃ یونس آیت نمبر 31۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون۔ غور سے سنیے اس آیت کو۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے زمین سے؟ آسمان سے زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ایک۔ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے سمع اور بصر کا، کانوں اور آنکھوں کا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیر کرتا ہے ان کاموں کی۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس جلدی سے کہیں گے، سین لایا ہے سا استعجال کے لیے۔ میرے شیخ کہتے ہیں بلا تجشم عقل، بلا تجشم فکر، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ جی ان سوالوں کا جواب کیسے دیں، کیونکہ جو بندے کا عقیدہ ہوتا ہے وہ بندہ برجستہ کہہ دیتا ہے، اس میں سے سوچنے کی ضرورت۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو کیا ثابت ہوا ان آیات سے؟ کہ رزق دینے والا یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ بارش برسانے والا اللہ ہے، آنکھوں کانوں کا مالک اللہ ہے، زندے سے مردے کو، مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح دوسرا مقام مشرکین کے عقائد، دوسرا مقام سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 67۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فِي الْبَرِّ فِي الْبَحْرِ دریا میں۔ مشرکین مکہ جب تم سمندر میں سوار ہوتے ہو اور تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی، گھیرے جاتے ہو بھنور میں، تو ضل من تدعون، تم سے گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں،
من تدعون جنہیں تم پکارتے ہو الا ایاہ، اگر گم نہیں ہوتا یاد رہتا ہے تو وہ کون رہتا ہے تمہیں؟ اللہ یاد رہتا ہے۔ اللہ، تو اس سے مشرکین کا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ سورۃ المومنون کھولیے ذرا، 18واں پارہ، سورۃ المومنون، آیت نمبر 84۔ یہ وہ امور ہیں کہ جو مشرکین اور موحدین کے درمیان کیا ہیں؟ اتفاقی ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھی مانتے تھے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، قل کہہ دیجئے، لمن الارض ومن فیہا، کس کی ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو جلدی سے وہ کہیں گے کہ للہ، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو جو کچھ زمین کے اندر ہے اور زمین یہ ساری اللہ کی، اس کا مالک اللہ ہے، یہ مشرکین مانتے تھے، قرآن نے صاف کہا ہے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے پس کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اگلی آیت، کہہ دیجئے کون ہے مالک، یہاں رب مانے مالک، کون ہے مالک آسمان اور ساتوں آسمان اور زمین کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا۔ قل کہہ دیجئے کون مالک ہے، رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا، سیقولون للہ، سارے کہیں گے کہ کون مالک ہے؟ اللہ۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے جب یہ سارا کچھ مانتے ہو تو افلا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو شرک سے، کیا بچتے نہیں ہو شرک سے؟ اگلی آیت، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، قل کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے اختیار میں ہے ہر چیز کا اختیار، کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، جب وہ نہ دے تو کوئی پناہ۔ اچھا، اگر تم جانتے، جواب دو ان دونوں سوالوں کا، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو ان قریب وہ کہیں گے کہ للہ، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، پناہیں اللہ ہی دیتا ہے۔ قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پس تم پہ کہاں جادو کیا جا رہا ہے اور کدھر دھوکے میں ڈالے جا رہے ہو؟ اللہ، یہ مشرکین کے عقائد ہیں۔ سورۃ العنکبوت کھولیے ذرا، سورۃ العنکبوت، 20واں پارہ ہے، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 61۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بلکہ اس سے پہلی آیات ہے، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، وہ پہلی آیت پڑھ لیں، 61۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو،
وسخر الشمس والقمر، کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سارے البتہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، سورج چاند مسخر کرنے والا اللہ ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اگلی آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو نازل کرتا ہے برساتا ہے آسمان سے پانی، بارشیں کون برساتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پس تازہ کرتا ہے اسے زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد۔ یہاں حیات بمانے تازہ کرنے کے، ہر جگہ حیات بمانے اعادہ روح نہیں، یہاں حیات بمانے ہاں کون کرتا ہے بارش برسا کے زمین کو، کون تازہ کرتا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو جواب بھی سنیے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ ایک معنی اس کا ہے کہ چلو اتنا تو مان گئے ہو، آگے بھی مان جاؤ، یہاں تک مان گئے ہو الحمدللہ، آگے بھی مان جاؤ۔ دوسرا معنی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب اتنا مانتے ہو تو یہ بھی مان لو کہ صفات الوہیت کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت سن لیجیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آیت نمبر 65۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی کے اندر، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین یعنی پکار کو خالص کرتے ہوئے۔ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص بغیر کسی ملاوٹ کے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور یہی وہ بات تھی جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، جدہ سے سوار ہوا بحری جہاز میں، کشتی میں بیٹھا اور حبشہ جانے کا ارادہ کیا، تو جب سمندر کی لہروں میں آگے پھنسا تو کوئی لات منات کو پکارتا ہے، تو ملاح نے کہا ادھر صرف اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ کہتا ہے میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جی ادھر صرف اللہ ہی کام آتا ہے، صرف اللہ کو پکارو۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہی تو وہ مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہا تھا، بس دل ہی دل میں موجوں نے مسئلہ توحید سمجھا دیا ان کو۔ جب سمجھا دیا تو کہا اللہ کی قسم اگر میں آج بچ گیا اور میری کشتی کنارے لگ گئی تو لَأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتے ہی اپنا ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ لَأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو۔ پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو یکا یک یشرکون، رب کے ساتھ حصے دار ٹھہرانے لگتے ہیں، فلاں نے بچایا فلاں نے بچایا۔ اللہ، اسی طرح ایک اور مقام کھولیے سورۃ الروم، اس کی بعد کی والی سورت ہے، سورہ عنکبوت کے بعد، یہی 21واں پارہ ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 33 ہے۔
33 3 3 33 مل گئی. وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. عقائد بتا رہا ہوں، مشرکین مکہ کے عقائد کہ جو مومنوں تم بھی مانتے ہو اور وہ بھی مانتے ہیں، اس میں اتفاق ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اذا مس الناس ضر، جب تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو، دعوا ربہم، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر جب اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے. کیا انداز ہے، تکلیف پہنچتی ہے خالص اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، یکا یک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو حصہ دار بنانے لگتا ہے. شریک بمانے کیا ہے؟ حصہ دار. اللہ. سورہ لقمان بعد والی سورت، سورہ روم کے بعد اگلی سورت سورت لقمان، آیت نمبر ہے 32. میں آپ طلباء کرام سے کہتا ہوں یہ آیتیں جو ہیں نا، یہ اس ترتیب سے یاد کرنے کی ہیں. جب آپ نے تقریر کرنی ہے کل، اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، خطبات یہی ہیں. لوگ کہتے ہیں خطبات، میں کہتا ہوں یہ خطبات ہیں کہ اس قوم کو آپ سمجھاؤ کہ لوگوں جس چیز کو تم نے توحید سمجھا ہے، کیا مکے کا مشرک اس کا قائل تھا کہ نہیں تھا؟ ان چیزوں کو تو وہ مان رہا ہے، پھر وہ نقطہ کیا ہے جس میں وہ جگڑ رہا ہے اور وہ مشرک ہے، اس کی طرف لا رہا ہوں. آپ اس ترتیب سے جب آپ بڑے خوبصورت انداز سے آپ پڑھیں گے آیتیں تو قرآن کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جو لوگ سلیم الفطرت ہوں گے ان کے دل و دماغ میں یہ مسئلہ اترے گا. آیت نمبر 31 کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور موجیں آنے لگتی ہیں، اذا غشیہم موج، موج کالظلل، سائبان کی طرح. اب آپ کہیں گے موج تو ایسے آتی ہے سائبان کی طرح. یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی ہے. ایک دفعہ ہم ضلع تورغر کی طرف جا رہے تھے، کچھ کراچی کے مہمان بھی تھے، تو جب یہاں کھلابٹ سے ہم سوار ہوئے جمعے کی نماز پڑھ کے، تو ہمیں دربند کے قریب جب پہنچنے لگے تو رات ہو گئی. اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور موجیں، آپ یقین کریں جب یہ موج آتی تھی نا تو یوں نہیں لگتا تھا کہ یہ برابر آ رہی، یوں لگتا تھا یہ موج اوپر ہے اور کشتی نیچے ہے. ایسے سائبان بنتی، لیکن کشتی اس کے اوپر ایسے ہو جاتی. تو اتنی چیخیں نکل رہی تھی بعض ساتھیوں کی. وہ ایک بندہ ان میں تھا، 3 دفعہ میرے پاس آیا، میں کہا چلو یہ کوئی تسلی دے گا. میرے پاس آیا کہتا جی میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں. پھر وہ مجھے چھوڑ کے پھر وہ ملاح کے پاس چلا جاتا ہے جو کشتی چلا رہا ہے، اسے کہتا ہے بھائی کیا ہے. وہ مجھے آواز دے کہنے لگا مولانا صاحب خدا کا واسطہ ان کو بٹھاؤ. میں نے کہا یہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، پریشان ہے بیچارہ. میرے پاس آیا، میں نے بٹھایا تو میں نے پھر ادھر نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا. وہ اور ڈرنے لگے. میں نے کہا یار کیا ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ ہم موحد ہیں، مشرک نہیں ہیں. تو موت اگر آ بھی گئی تو شہادت کی موت ہے، لیکن وہ کہاں تسلی پائے.
تو قرآن کہتا ہے جب ان کو موج ڈھانپ لیتی ہے کالظلل، سائبان کی طرح، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے، فلما نجاہم، پس جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، انصاف دیکھیے میرے مالک کا، فمنہم مقتصد، پس کچھ تو ان میں راہ اعتدال پر ہوتے ہیں، یعنی توحید پر قائم رہتے ہیں۔ جس طرح ادھر اکیلے اللہ کو پکارا تو بچنے کے بعد خشکی میں بھی وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ تو مقتصد ہوتے ہیں، اور اگلے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کچھ مقتصد نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اللہ، یہ مشرکین کے عقائد تھے۔ اب اعمال دیکھیے، وہ کون سے اعمال جو وہ کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں، اتفاق ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 35، سورہ انفال آیت نمبر 35، نواں پارہ ہے، آخری صفحہ ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے ہاں، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ مشرکین مکہ کی نماز کا ذکر ہے تو آیت بتلاتی ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، کیا؟ اور یہاں ایک عجیب، چونکہ ہمارا موضوع قرآن کے اندر چلنا ہے تو اس لیے میں بہت ساری چیزیں یہاں ذکر نہیں کرتا، اگر ایسے کرنے لگ جاؤں گا، یہاں صرف آپ کو یہ ایک نقشہ ڈھانچہ بتلانا ہے، اس نقشے کے لیے آیتیں ساری اکٹھی کرنا بالاستیعاب، اس کے لیے تائید میں احادیث، اس کے لیے آثار صحابہ، اقوال تابعین، یہ پھر آپ جیسے جیسے کرتے رہیں گے آپ کو صرف ایک منہج سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو نماز پڑھتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام سے ملے بغیر 3 سال قبل بھی وہ نماز پڑھتے تھے، کوئی سنا نہیں تھا کسی چیز کے بارے میں۔ تو کسی نے پوچھا آپ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کہتا ہے جدھر رب منہ کروا دیتا تھا، یعنی باقی احکام کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن فطرتاً وہ اللہ کو مان گیا تھا۔ تو نماز پڑھتے تھے۔ اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو عام لوگ لیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جی مشرکین سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں، اس کو نماز کہتے تھے۔ ایک مطلب عام یہ ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں، سیٹیوں اور تالیوں کو وہ نماز نہیں کہتے تھے، یعنی جس طرح سیٹیاں اور تالیاں آواز اور یہ حرکت بے فائدہ ہے، اسی طرح ان کی نماز عبث اور بے فائدہ تھی، نماز پڑھتے تھے۔ آیت سمجھو، جس طرح یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا یہ عبث اور فضول کام ہے، اس طرح ان کی نماز بھی فضول تھی، کیونکہ تھے جو مشرک۔ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ اسی طرح قرآن مقدس ان کے اعمال مزید ذکر کرتا ہے۔ سورۃ توبہ، ایک سورت چھوڑ کے، سورہ توبہ آیت نمبر 19، یہی 10واں پارہ ہے۔
اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا؟ یہ ان کا عمل ہے۔ یہ برا ہے کہ اچھا ہے؟ بولو، یہ اچھا عمل ہے، اس میں آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اتفاق ہے۔ کوئی حاجی حج کے لیے گیا ہے، آپ نے پانی پلا دی، اچھا۔ وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر۔ تو مسجد حرام تعمیر کرنا، اس کی مرمت کرنا، یہ نیک اعمال میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر؟ کا من آمنا، اے کا عمل من آمنا۔ کا من آمنا کیا معنی کر دیا میں نے؟ کا عمل من آمنا، یعنی یہ اعمال اس شخص کے عمل کی طرح ٹھہراتے ہو، آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ تو یہاں اللہ کو ذکر کیا اور آخرت کو ذکر کیا، نبی علیہ السلام کا ذکر یہ کیوں نہیں کیا؟ اس بات کو سمجھو کہ اول اور آخر کو ذکر کر دیا، بیچ میں سارے آ گئے، خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے، سارے بیچ میں آ گئے۔ آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ تو مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا۔ اب ذرا اگلی اعمال ان کے سنیے۔ علامہ شہرستانی، عبد الکریم شہرستانی، اپنی کتاب الملل والنحل، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، عق، عین کاف، اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ عق۔ الملل والنحل، الملل والنحل، عبد الکریم شہرستانی کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے عق۔ وہ یمن سے جب چلتے تھے احرام باندھ کے حج کے لیے، تو ننگے آتے تھے، بالکل ننگے، کپڑے شپڑے کچھ بھی نہیں، کپڑے اتار دیتے اور دو سیاہ رنگ کے لڑکوں کو مجمع کے آگے کر دیتے تھے، قافلے کے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کے لڑکے آگے کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کالے رنگ کا بندہ جو ہوتا ہے یہ بلغم نہیں ہوتا اس کا، اور اس کی آواز بڑی صاف ہوتی ہے۔ اکثر کالے رنگ والے آدمیوں کی آواز اونچی بھی ہوتی ہے، زوراور بھی ہوتی ہے، سینے پہ بلغم شلغم نہیں ہوتا نا۔ اب ذرا سنیے، وہ دو آگے ہوتے، سارا قافلہ پیچھے، اور ننگے جا رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ اور طواف کے دوران کیا کہتے؟ ذرا یہ بھی سنیے، کہتے نحن غراباءک، نحن غراباءک، ہم عق قبیلے کے دو کوے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے تھے نا، ہم عق قبیلے کے دو کوے ہیں۔ حق الیک عانیہ عبادک الیمانیہ، حق الیک عانیہ، اللہ عق قبیلہ ننگا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، عبادک الیمانیہ، تیرے یمن کے تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عانیہ، اللہ ننگے حاضر ہیں ہم، کتنی پرہیزگاری کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ دین نہ ہو تو ننگا ہوتے ہوئے بندے کو بھی عار محسوس نہیں ہوتا۔
وہ دو کہتے حقن الیک آنیا، حقن الیک آنیا، اللہ حق قبیلہ ننگا تیری بارگاہ میں آ گیا، تو جو قافلہ ہوتا وہ سارے کہتے عبادک الیمانیہ، حقن الیک آنیہ، ساری اونچی آواز میں کہتے عبادک الیمانیہ۔ اب ذرا آگے بھی سن لیجیے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے مشرکین۔ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، بار بار یہی پڑھتے ہیں۔ اب ذرا آئیے وہ بھی پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ صحیح مسلم کے اندر الفاظ یہ آتے ہیں، جب یہ مشرک بدبخت تلبیہ کہتے تھے نا، اور کہتے لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، اللہم لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، جب لا شریک لک پہ پہنچتے نبی علیہ السلام کہتے قد بدبخت بس بس آگے نہ جاؤ، یعنی ادھر ہی بریک لگاؤ، آگے نہ جاؤ۔ لیکن کیوں آگے وہ کہتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملکا، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہے جس کو تو نے مالک بنایا ہے، اور خود وہ کسی چیز کا مالک نہیں، یعنی تو نے مالک بنایا ہے۔ اس حد تک وہ اعمال بجا لاتے تھے۔ پھر آپ کا موحدین کا ان مشرکین کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ آئیے، وہ جھگڑا تھا الوہیت میں۔ کس میں؟ وہ کہتے تھے ساری باتیں ٹھیک ہیں، رازق اللہ، مالک اللہ، بارشیں اللہ برساتا ہے، سمع و بصر کا مالک اللہ ہے، امور عظام میں تدبیریں اللہ کرتا ہے، زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو اللہ نکالتا ہے، موجوں میں اللہ بچاتا ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر الہ حاجت روا ایک نہیں ہے، الہ حاجت روا ایک نہیں ہے اس میں، یعنی حاجتیں کسی اور سے بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 18، سورہ توبہ کے بعد 11واں پارہ ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما ایسوں کی، لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ خالق، مالک، رازق کس کو مانتے تھے؟ پھر یہ اوروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے جو پوچھتے تھے؟ جی، شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، بس 365 جو خانہ کعبہ کے پاس رکھے ہوئے تھے، وہ
اللہ نہیں مانتے تھے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ مانتے تھے، یہ سفارشی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جواب سنیے، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ جو نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں؟ تم اللہ کو وہ بتلا رہے ہو جس کو اللہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا۔ آیت ذرا مشکل ہے، اللہ کیا نہیں جانتا آسمان و زمین میں؟ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حد درجہ زور ہے اس آیت میں کہ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں تم مجھے اپنا کوئی شریک معلوم، تم مجھے کیسے میرے شریک بتاتے ہو؟ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ کا عدم علم یہ دلالت کرتا ہے عدم وجود پر، کہ اللہ کو معلوم نہیں تو سرے سے اس کا وجود ہی، اگر وجود ہوتا تو اللہ کو معلوم ہوتا۔ اللہ سبحانہ، وہ بلند ہے، پاک ہے، بلند ہے ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر 24واں پارہ کھولیے، سورت کا نام سورت زمر، آیت نمبر ہے 3، بلکہ 23واں پارہ ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 3۔ وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے سنیے، قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، 23ویں پارے کا تقریباً آخر ہے، 2 صفحے پہلے آتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے پکار خالص، دین خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا کارساز۔ تو نظریہ کیا رکھتے ہیں حاجی صاحب؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، زلفیٰ درجے میں، مرتبے میں۔ ہم جو ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی خالق مالک نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں، زلفیٰ۔ آیت میں نے پڑھی، آیت بھی بتلائی ہے، اس کو سمجھو۔ زلفیٰ کا معنی تفسیر ابن جریر نے عجیب لکھا ہے، کہتے ہیں اے منزلتن و درجتن ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا، منزلتن و درجتن، تاکہ ہمیں مرتبے میں، درجے میں یہ اللہ کے قریب کر دیں، ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا، اور تاکہ ہماری حاجتوں میں یہ ہماری کیا کریں؟ سفارش کریں۔ اللہ، اب یہاں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، ایک شفاعت کے وہ قائل ہیں اور ایک شفاعت کے ہم قائل ہیں۔ ہم جس شفاعت کے قائل ہیں مومنین، وہ ہے شفاعت اذنی، یہ لفظ یاد رکھیے، شفاعت اذنی، اس کو اذنی بھی کہہ دیتے ہیں، شفاعت بالاذن بھی کہہ دیتے ہیں، دونوں لفظ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور شفاعت اذنی کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کے ہم قائل ہیں۔ شفاعت اذنی کے ہم کیا ہیں بولو؟ قائل ہیں، یعنی اللہ کسی کو اجازت دے دے کہ میری اجازت ہے آپ اس شخص کی سفارش کر سکتے ہیں،
آپ سفارش کریں میں اس کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ شافع اور مشفوع دونوں دنیا سے توحید پر مرے ہوں۔ سفارش کرنے والا اور جس کے لیے سفارش کی کر رہا ہے، یہ دونوں دنیا سے کس عقیدے پر گئے ہوں؟ عقیدہ توحید پر گئے ہوں۔ کیونکہ عقیدہ توحید پر اگر نہیں گئے تو دونوں جہنم میں جائیں گے، تو سفارش کیا کر سکے گا کوئی؟ دوسری شرط کہ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی۔ موحد بھی اگر بندہ ہو لیکن اجازت نہ ہو تو کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ آیت الکرسی میں قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن سے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شفاعت قیامت کو ہوگی، پہلے نہیں۔ لوگوں نے تو ابھی سے ادھر شروع کر دی ہے نا، تو کب ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یشفع، اور قیامت میں بھی شفاعت سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ بتائیں نبی علیہ السلام نے ابھی شفاعت کی ہے یا کریں گے؟ قیامت کے دن کریں گے، اور سب سے پہلے شفاعت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو اب جن لوگوں نے شفیع بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے انہوں نے شفیع مان لیا ہے، اور قیامت بھی ابھی نہیں آئی اور انہوں نے سفارشی ڈھونڈ لیے ہیں، شروع کر دیے۔ کوئی رد کرتا ہے تو کہتے ہیں جی بادشاہ یہ لوگ شفاعت کے قائل نہیں۔ میرا دوست شفاعت کے قائل ہیں، اور جو میں نے شرطیں ذکر کی ہیں ساری قرآن مقدس کے اندر ہیں اور احادیث کے اندر ہیں۔ تو مسئلہ اختلاف الوہیت میں تھا، اس کے لیے یہی وجہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جب جھگڑا الوہیت میں تھا کہ حاجت روا وہ کہتے ہیں اور بھی ہیں، حاجتیں اوروں سے بھی مانگی جا سکتی ہیں، تو قرآن نے اس پہ اتنا رد کیا ہے کہ قرآن میں 37 مرتبہ جملہ لایا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ تفسیر کبیر۔ امام راضی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ کلمہ قرآن میں اللہ نے 37 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور کیسے انداز سے؟ کبھی کہتا ہے لا الہ الا ہو، کبھی کہتا ہے لا الہ الا انا، کبھی کہتا ہے لا الہ الا انت۔ اس انداز سے 37 مرتبہ قرآن یہ کلمہ لا رہا ہے کہ جب جھگڑا الہ میں ہے تو خوب اس کو دبایا ہے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب اس کے لیے سورہ اعراف کھولیے، سورۃ اعراف آیت نمبر 70۔ سورہ اعراف آیت نمبر 70۔
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ مشرکین کیا کہتے تھے نبی علیہ السلام سے؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ کہ ہم اکیلے اللہ کی بندگی کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آ تو ہمارے پاس وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا۔ ایک معنی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ وہ کچھ جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا، عذاب قیامت جس کی دھمکیاں دیتا تھا وہ لے آ، ہم نہیں مانتے۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 46۔ جھگڑا بتا رہا ہوں، کس چیز سے ان کو تکلیف تھی، اختلاف تھا، وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب بھی تو تذکرہ کرتا ہے، جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، بولو ایک کا، کہ اکیلا ہے، کرنے دھرنے والا، جب اکیلے اللہ کی توحید ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وَلَّوْا یہ پھرتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ اپنی پشتوں کے بل، نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ میرے یہاں جمعے کے لیے باہر سے دوست آتے ہیں تو کبھی کبھی نئے کسی بندے کو لے آتے ہیں، تو جس دن توحید کی آیات ہوتی ہیں تو کبھی کبھی آدھے سے بندہ نکل جاتا ہے۔ ایک بندہ جمعے کے بعد کہنے لگا، گزشتہ جمعے ایک بندے کو لے کے آیا، تقریر کے آدھے سے بھاگ گیا۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پکڑا بھائی کیوں؟ کہتا ہے توبہ توبہ، تو کہتا ہے سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر یہ اللہ والے کدھر چلے گئے بیچ؟ میں نے کہا بھائی اللہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ والوں کا مسئلہ ہے میرا دوست، اللہ والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کھولیے ذرا سورت صافات، سورت صافات، اللہ، آیت نمبر 35-36، 23واں پارہ ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جھگڑے کی بات ذکر کر رہا ہے قرآن۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، بے شک یہ لوگ تھے، اذا قیل لہم جب کہا جاتا ان سے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ حاجت روا نہیں ہے مگر اللہ، یستکبرون، اسی سے وہ تکبر کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ بڑائی میں آ جاتے تھے۔ جب تکبر کرتے تھے تو کیا کرتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن نے ایک جگہ بتایا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، بڑا سمجھا، منکر بن گیا۔ اور کیا کہتے؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ،
کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے آلہہ کو؟ خالق مالک نہیں کہا، کیا کہا؟ آلہہ کہا۔ تو میں نے کہا الہ میں جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حاجت روا اکیلا اللہ نہیں ہے، باقی بھی ہیں۔ اِنَّا لَتَارِكُو آلِہَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے آلہہ کو، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر کے کہنے کی وجہ سے، مجنون کے کہنے کی وجہ سے۔ فتوے بھی دو لگا دیے، شاعر بھی اور مجنون بھی۔ اسی طرح قرآن کریم ایک دوسرے مقام پہ ان کی ایک عجیب سی نشانی ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 72، 17واں پارہ سورۃ الحج۔ اللہ کی قسم جس انداز سے میرے شیخ نے سمجھایا نا، یہ ایسے لگتا ہے جہاں جاؤ گے اللہ کی توحید کی آیتیں پڑھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیبارٹری ہے قرآن۔ آیت نمبر 72، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں، تلا یتلو کا صلہ جب علا آتا ہے تو اس وقت صرف تلاوت نہیں ہوتا، بیان کرنا ہوتا ہے۔ کیا؟ اس لیے معنی کرو گے جب بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں واضح، توحید کی آیتیں واضح طور پر بیان کی جاتی ہیں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے مجمع میں؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تعرف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہ الذین کفروا ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری، ناپسندیدگی، نفرت ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جائے گی۔ کبھی سنا کے دیکھنا اللہ کی توحید، آپ چہرے پڑھو گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس کو یہ آیتیں اچھی لگ رہی ہیں اور کس کو، کیونکہ چہرہ سکرین ہے، یہ اندر کی خوشی بھی دکھاتا ہے اور اندر کا غم بھی دکھاتا ہے۔ تو لوگ جو بشارت کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، بشارت، تو یہ بشرہ اصل میں چہرے کے چمڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو بشارت کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اثر بھی چہرے پہ، جب آپ جا کے کہیں گے یار آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں، تو ابھی آپ نے سنائی نہیں ہوگی، چہرہ پہلے ہی کھل جائے گا، آپ ان کے چہرے پہچان لوگے ناگواری کی وجہ سے۔ اور اگلی یہ ایک انداز، یکادون قریب یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسے بھر جائیں گے، توجہ ہے، پہلے چہرے پہ بل آئیں گے، پھر ایسے بھر جائیں گے، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پہ ہماری آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یوں لگے گا آپ کہ یہ بندہ اٹھ کے ابھی مجھ پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ اللہ، قل افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں نہیں، بشر من ذالکم، اس سے زیادہ بدتر، اس سے زیادہ بری چیز نہ بتلاؤں؟ وہ کیا ہے؟ اس لفظ پہ دیکھو، کم کے بعد چھوٹا سا کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، تو آ رہی ہے نظر آپ کے مصحف میں ہے، اور النار کے بعد کیا چیز ہے؟ پھر تو ہے۔ النار کو مفرد ذکر کیا، پہلے بھی وقف، یہ کیوں؟ اللہ، میرے شیخ فرماتے ہیں نار مفرد موقوف کر دیا، یہ اس لیے کہ اس کے ساتھ متعلقات لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ وہ متعلقات میں بتاتا ہوں کیا ہیں۔ النار
یعنی لکنار، فی کنار، من کنار، اللہ علیہ کنار. قرآن سنا نا توحید، چہرہ بدلا، پھر یوں لگا جیسے آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا ساڑ و ساڑ، علیک النار، تجھ پہ آگ، تجھ سے آگ، تیرے اندر آگ. اللہ اللہ اکبر. یہ ہے وہ مسئلہ ہے توحید جس کے اندر ان کا کیا تھا؟ اختلاف تھا. ناراض کس بات پہ ہوتے تھے اور خوش کس بات پہ ہوتے تھے؟ کھولیے سورہ زمر آیت 45، 24واں پارہ سورہ زمر آیت 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، وحدہ، کس کے ساتھ؟ توحید کے ساتھ. وحدہ، اکیلے اللہ، اس کی یگانگت، یکتائی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی توحید ذکر کی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب اللہ کی توحید سنائی جاتی ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ تنگ ہو جاتے ہیں. پھر خوش کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ذرا اگلی بات سنیں. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا میرا دوست، اللہ کے علاوہ جب اوروں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، وہ کیا ہوتے ہیں؟ یستبشرون، خوش ہوتے ہیں. جب آپ غیروں کی طاقتیں ذکر کریں گے، کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو گھماتا، لیکن وہ چونکہ خطابت کا موقع تو ہے نہیں یہ، تو یہ خوش ہوتے ہیں. اور موحد کی کیا علامت ہے؟ جب وہ یہ غیر مناسب چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے. اور جب موحد رب کی توحید سنتا ہے تو عش عش کرنے لگتا ہے. یہ موحد ہے. مشرک اس کے مقابلے میں. اللہ اکبر. یہ تھا وہ مسئلہ جس کا مشرکین اور موحدین کے درمیان اتفاق نہیں تھا، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب آئیے، جب یہ چیزیں آپ سمجھ گئے، شرک کیا ہے، مشرک کون ہے، اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، اب آئیے کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں. یہ اہم چیزیں ہیں. پھر تو جب ہم فاتحہ پڑھ کے آگے چل پڑیں گے، پھر تو ہمیں جلدی سے ہم چلیں گے، پھر اشارے ہوں گے. شرک کی معظم دو قسمیں ہیں. بڑی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک اعتقادی اور شرک فعلی. نمبر 1 اعتقادی، نمبر 2 فعلی. شرک اعتقادی وہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی جس شخص کا عقیدہ شرکیہ ہو. تعریف کروں گا انشاءاللہ. دوسری قسم ہے شرک فعلی،
یعنی وہ شرک جس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے، انسان ایسا کوئی عمل کر بیٹھے جو عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ شرک اعتقادی کی پھر 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم، نمبر 2 شرک فی التصرف، نمبر 3 شرک فی الدعاء، نمبر 4 شرک فی العبادت۔ یہ بالکل یاد ہونی چاہیے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے بڑی کتنی قسمیں ہیں؟ سارے بولے ہیں کتنی؟ 2، شرک اعتقادی اور پھر شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم، نمبر 2 شرک فی التصرف، نمبر 3 شرک فی الدعاء، نمبر 4 شرک فی العبادت۔ ان چاروں کے بارے میں میرے شیخ کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں کل من الاول مبدأ للثانی وکل من الثانی متفرع علی الاول۔ کل من الاول مبدأ للثانی، یہ جو 4 قسمیں ذکر کی ہیں ان میں سے ہر پہلی قسم دوسری کے لیے بنیاد ہے۔ ہر پہلی قسم دوسری کے لیے بنیاد ہے، مبدا ہے، اور دوسری تیسری کے لیے۔ یہ ایک انداز، ہر ایک دوسری کے لیے بنیاد ہے۔ اور اس کو اب برعکس کرنے لگا ہوں، وَكُلٌّ مِّنَ الثَّانِي مُتَفَرَّعٌ عَلَى الْأَوَّلِ، اور ہر دوسری قسم پہلی پر متفرع ہو رہی ہے، مرتب ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ تشریح کروں گا، یہ ساری حل ہو جائیں گی۔ ان 4 قسموں میں سے ہر پہلی قسم دوسری کے لیے بنیاد ہے، اور برعکس کیا ہے کہ ہر دوسری پہلی پر مرتب ہوتی ہے۔ اب پہلا انداز سمجھیے۔ سب سے پہلے ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بندہ، فلاں ہستی، فلاں شخص وہ میرے حال سے باخبر ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ تو جب یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ بنیاد بنتا ہے کہ اس کے بعد جب اس کو عالم الغیب مان لیتا ہے تو اس کو متصرف بھی مانتا ہے۔ جب وہ میرے ہر حال سے باخبر ہے تو وہ میرے لیے نفع نقصان کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب اس کو متصرف مان لیا تو یہ متصرف ماننا یہ بنیاد ہے اگلی قسم کے لیے کہ جب وہ نفع نقصان کا مالک ہے، کر سکتا ہے، تو پھر پکارا بھی جا سکتا ہے، لہذا پھر پکارو اس کو، تو اس کو پکارا جانے لگتا ہے۔ اور جب پکار شروع ہوتی ہے غائبانہ تو پھر آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی جوڑ نظر آیا؟ اب ہر ایک پہلے کے لیے پہلے پر متفرع ہوتا ہے، ہر دوسری قسم پہلی پر متفرع مرتب ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ مشرک غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے،
اب میں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں. مشرک غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ متصرف ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. نفع نقصان کا مالک کیسے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے. قرآن مقدس شرک کی ان چاروں قسموں کو کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کتنی دفعہ پہلے کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 دفعہ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر بے اعتبار العلم، اللہ علم کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، کوئی اس کا شریک علم میں. اللہ اکبر بے اعتبار تصرف، اللہ سب سے بڑا ہے. کس اعتبار سے؟ تصرف کے اعتبار سے. کوئی اس کے ساتھ تصرف میں شریک نہیں. دوسری قسم رد ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بے اعتبار دعائے، کہ جس کو پکارا جاتا ہے اس لیے دعا و پکار میں کوئی اس کا شریک. اللہ اکبر بے اعتبار العبادت، اللہ سب سے بڑا ہے عبادت کے اعتبار سے، کیونکہ عبادت کا مستحق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. جب شرک اعتقادی کی ان 4 قسموں کو مؤذن رد کر دیتا ہے تو پھر اگلا اعلان کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. شرک رد ہو گیا، توحید کا نعرہ لگ گیا 2 دفعہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب توحید کا ڈنکا بجا دیا تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر رسالت کا اعلان کرتا ہے. جب توحید کا اعلان کر دیا، رسالت کا اعلان کر دیا، شرک کے اعتقادی کی 4 قسموں کو رد کر دیا تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، او نمازیہ ہن نماز پڑھ. نمازی اب نماز پڑھ. عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو نماز کا کیا فائدہ؟ حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف. لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرو، پھر نماز پڑھیں گے بھی تو نماز کا مزہ آئے گا. اچھا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. شرک رد ہو گیا، توحید کا اعلان کر دیا، رسالت کا اعلان کر دیا، اب نماز پڑھی تو اب کامیابی آپ کے قدم چومے گی. حی علی الفلاح. اور جب اب نماز اذان ختم ہونے والی ہے تو آخر میں پھر کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 دفعہ کہا، یعنی ایک کو رد کیا اور دوسری قسم کو اس پہ قیاس کر لیجئے، کیونکہ خلاصہ ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے بے اعتبار العلم والتصرف. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے بے اعتبار دعا والعبادہ. اور آخر میں کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب اذان کی یہ روح سمجھو گے تو پھر انعام کیا ملے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ. المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ. مؤذن جو ہیں قیامت والے دن ان کی گردن لمبی ہوگی. عام معنی یہی ہوتا ہے، میں نے پہلے معنی اس لیے کیا ہے کہ قیامت والے دن مؤذنین کی گردن کیا ہوگی. تو میرے شیخ فرماتے ہیں مؤذنین کی گردن لمبی ہونا یہ کوئی خوبصورتی ہے؟ 5 فٹ 6 فٹ آپ کا قد ہو اور 12 فٹ آپ کی گردن ہو.
کوئی سونا الگ سی بندہ. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لمبی گردن کا مقصد یہ ہے کہ مؤذن چونکہ دنیا میں توحید کا ڈنکا بجا کے آیا ہے، شرک کی جڑیں اکھیڑ کے آیا ہے، اس لیے جب آئے گا تو گردن اٹھا کے آئے گا. مشرک شرمندگی سے جھکا کے آئے گا اور موحد سر اٹھا کے آئے گا. ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قرآن مقدس شرک کی ان چاروں قسم کو رد کرتا ہے. اب آتے ہیں پہلی قسم کو لیتے ہیں، شرک فی العلم. کون سی قسم؟ شرک فی العلم. شرک فی العلم کیا ہے؟ میرے شیخ کے والد فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَعْتَقِدَ غَيْرَهُ تَعَالَى عَالِمًا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَبِكُلِّ مَا يَسْتَتِرُ الْإِنسَانُ وَيَجْهَرُ بِهِ أَوْ أَنَّ لَهُ عِلْمَ الْغَيْبِ سِوَى مَا أَنبَأَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ. شرک فی العلم یہ ہے کہ ایک بندہ عقیدہ رکھے اللہ کے سوا کسی اور کے متعلق. کیا عقیدہ رکھے؟ کہ عالمًا بما کان وما یکون، کہ فلاں ہستی فلاں شخص ما کان اور ما یکون کا علم رکھتا ہے. اب آپ یہ ما کان اور ما یکون طلباء تو سمجھتے ہیں، باقی لوگ کیسے سمجھیں گے؟ ما کانا جو کچھ ہو گیا، جو کچھ، وما یکون اور جو کچھ ہمیشہ ہمیشہ آگے ہونے والا ہے، ہوگا. ان سب کا علم ایک شخص کے پاس ہے. وَبِكُلِّ مَا يَسْتَتِرُ الْإِنسان، انسان جو جو چیزیں پردہ میں کرتا ہے فلاں آدمی کو پتا ہے. او یجہر بہ، فلاں انسان جتنے جتنے کام عیاں کرتا ہے فلاں ہستی کو اس کی خبر ہے. یا یوں کہے دوسرے لفظوں میں او ان لہ علم الغیب، کہ فلاں عالم الغیب ہے. فلاں کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، غیب کی ساری چیزوں کا پتہ ہے اس کو. یہ عقیدہ جو بندہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ علم میں کیا کر رہا ہے؟ کسی کو شریک. اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. تو قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عالم بکل شیء ھو اللہ، ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ظاہر اور پوشیدہ کا علم رکھنے والا اللہ ہے. اس عقیدے کو قرآن رد کیسے کرتا ہے؟ شرک اعتقادی کی پہلی قسم شرک فی العلم کو، اس کو رد کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن وہ آیتیں ذکر کرتا ہے جس میں علم غیب کو اللہ کا خاصہ بتلایا جاتا ہے. جس میں علم غیب قرآن کس کے لیے ذکر کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. مثلا یہ آیتیں لہو غیب السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہ اسی کے پاس غیب کا علم ہے، اسی کے لیے غیب کا علم. ایک قسم کی یہ آیتیں ہیں، یہ میں ساری ذکر نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ آپ اکٹھی کرتے جائیں. پھر ایک یہ کہ خاصہ. دوسرا قرآن مقدس یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کن کن ہستیوں کو عالم الغیب سمجھا ہے، تو قرآن ان کو الگ الگ طور پہ رد کرتا ہے، ان سے نفی کرتا ہے علم غیب کی. مثلا
انبیاء کو لوگوں نے عالم الغیب سمجھا ہے تو قرآن سارے نبیوں کو مجموعی لحاظ سے علم غیب کی نفی کرتا ہے۔ کیسے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 105، سورۃ مائدہ آیت نمبر 105۔ مل گئی آیت؟ 109 آیت ہے، 105 نہیں، 109۔ سنیے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا الرسل، کتنے رسولوں کو؟ ہاں، جمع معرف باللام ہے، سارے رسولوں کو اللہ جمع فرمائے گا۔ ثم یقول، پھر فیقول، پھر اللہ کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں قوموں کی طرف سے کیا جواب ملا؟ ایک معنی۔ دوسرا معنی ماذا اجبتم لأی وجہ عبدتم، تمہاری عبادت کیوں کی گئی، تمہیں کیوں پوجا گیا؟ نبیوں کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے دن۔ قالو، تو جواب میں کہیں گے لا علم لنا، لا علم لنا۔ او میرے دوستو، جو عالم الغیب ہو وہ کبھی یہ جواب دیتا ہے لا علم لنا؟ بولو، عالم الغیب اللہ ہے تو کوئی شخص اللہ کے بارے میں یہ بتلا سکتا ہے کہ اللہ نے کبھی کہا ہو کہ لا علم لی جی یا لا اعلم؟ کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ سارے نبی کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ تو تیرا خاصہ ہے، اللہ اپنے سے نفی کی اور کس کے لیے اس بات کیا؟ تو پھر یہ کہو نا علم غیب کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ سارے نبیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اسی طرح قرآن کبھی کبھی لوگوں نے فرشتوں کو بھی عالم الغیب سمجھا ہے تو قرآن اس پہ رد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 33 نکالیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی اسماء کی، ٹھیک ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، او فرشتو انبئونی، خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی۔ یہ جو چیزیں ہیں، جب اس مقام پہ ہم پہنچیں گے تو پھر میں اپنے شیخ کی تفسیر ذکر کروں گا، وہ ابھی نہیں کرتا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالو، تو سارے فرشتے کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے دیا ہے۔ تو دیکھیے، جو عالم الغیب ہو، عالم بکل شیء ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا، تھوڑا جو آپ نے دیا ہے وہ جانتا ہوں؟ بولو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، تو فرشتوں سے رد کر دیا، نفی کر دی۔ اسی طرح قرآن کریم
جنات سے بھی رد کرتا ہے، چونکہ لوگوں نے جنوں کو بھی عالم الغیب سمجھا ہے، اور جنوں کو تو اس وقت میں بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ سورہ نمل 20واں پارہ ہے، سورۃ نمل، آیت نمبر ہے 14۔ آیت نمبر 14 ہے، سورت 34 ہے، 21واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 14، سورہ نمل، آیت نمبر 14۔ مل گئی؟ اللہ، سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پہ موت کا، جی ہاں ہاں، سورہ سبا، سورہ سبا ہے، نمل نہیں، سورہ سبا، آیت نمبر 14 ہے۔ یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے قرآن، 20ویں صفحے کا 8واں رکوع ہے۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پن ہے کسی کے پاس؟ پن دے دیں، میں نے غلط لکھا ہے اس میں۔ سبا، یہ لے، شکریہ۔ سورۃ سبا، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پہ موت کا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، نہیں خبر دی ان کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کے ایک جاندار نے، دیمک نے، سیخ نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جو کھاتا تھا ان کی لاٹھی کو، فَلَمَّا خَرَّ، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، ظاہر ہو گیا جنوں پر کہ اگر وہ غیب جانتے تو وہ رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ ایک معنی یہ ہے، کس پہ ظاہر ہو گیا؟ جنوں پہ، کہ لوگ تو ہمیں عالم الغیب سمجھتے ہیں، 1 سال ہو گیا سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں دڑا دڑ پتھر لا رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اگر غیب جانتے تو ہمیں سزا میں کیوں مبتلا ہوتے، ہم کب کے بھاگ چکے ہوتے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی میرے شیخ یہ بھی کرتے ہیں کہ فَلَمَّا خَرَّ، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، ظاہر ہو گئے جن واضح ہو گئے کہ اگر یہ غیب جانتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ جنوں پہ یہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ یہ بھی عالم الغیب کہلواتے ہیں، لوگ ان کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن آج سلیمان علیہ السلام کی وفات نے بتلا دیا لوگوں کو، تبینت الجن، یہ کس کے لیے ظاہر ہو گئے؟ سب کے لیے، ہم سب کے لیے جنات ظاہر ہو گئے کہ ہم جن کو عالم الغیب سمجھتے تھے وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ تو اسی طرح قرآن علم غیب کی نفی کرتا ہے فرشتوں سے، جنات سے، تمام انبیاء سے، پھر خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذرا سنیے وہ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، سورہ انعام آیت نمبر 50 ہے۔
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ قل کہہ دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کتنا صاف اعلان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ رب کے خزانے میرے پاس ہیں، رب کے خزانے رب ہی کے پاس ہیں، کیونکہ رب کا اعلان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 188 بعد والی صورت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ مل گئی آیت؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ ہے؟ فرمایا جواب دیجئے علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اپنے وقت پر الا ہو، مگر وہی ظاہر کرے گا، وہی برپا کرے گا۔ اور اگلی آیتیں بھی ذرا سن لیجیے، اس کے بعد والی آیت قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آیت 88 یہ ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سورہ اعراف 188، کہہ دیجیے نہیں مالک میں اپنی جان کے لیے نفعا ولا ضرا، نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، اس سے بھی زیادہ واضح اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے پتا ہوتا کہ فلاں جگہ یہ تکلیف ہے، فلاں یہ تکلیف ہے، تو میں یہ تکلیفیں عالم الغیب ہونے کی وجہ سے یہ کبھی بھی یہ تکلیف مجھ پہ نہ آتی۔ اللہ، کیا آپ نے مشہور واقعہ نہیں سنا؟ بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے 70 قاری بھیجے تھے، منافقین نے کہا ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کو قرآن کے معلم دے دے، مدرس۔ نبی علیہ السلام نے اپنے شاگردوں میں سے 70 قاری قرآن، اور اس وقت جو قاری ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، ہاں آج کی طرح نہیں کہ جو یہاں قاری ہو وہ عالم نہیں ہوتے اکثر، تو وہ قاری بھی ہوتے عالم بھی ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ وہاں قرآن کی تبلیغ کرو، لیکن بدبختوں نے لے جا کے ان کو راستے میں معونہ بیر معونہ ایک کنواں ہے، اس مقام پہ ان سب کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا تھا۔ 1 مہینے تک نبی علیہ السلام قنوت نازلہ پڑھ کے بدعا دیتے تھے۔ کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟
کہ نبی علیہ السلام کو ان کے باطن کا پتہ نہ تھا کہ یہ کتنے گندے ہیں، اوپر سے مومن بن چکے ہیں اور اندر سے میرے صحابہ کرام کو شہید کروا دیا۔ لیکن کیا کرو، آپ جتنا مرضی کرو، عوام سمجھ جائیں گے۔ مولوی کبھی نہیں مانتا جو ضد پہ آئے۔ ایک مولوی نے جب یہ تقریر سنی تو وہ کہتا ہے وہ بادشاہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا، یہ صرف ان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنے کے لیے بھیجا۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو پکڑ کے اگر شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دے تو پھر ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایک عالم تقریر کر رہے تھے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، وہ سانپ بن گئی۔ اب جب سانپ بنی تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے، خوف محسوس کیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ قرآن نے لفظ کیا ذکر کیا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، مڑ کے بھی نہیں دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، ڈریے نہیں، آپ اس کو ہاتھ تو لگائیے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، دوبارہ لاٹھی بنا دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے خبر نہیں تھی کہ یہ جو سانپ بن گیا تو اب یہ دوبارہ لاٹھی بنے گا، رب نے بتلایا اور یہ ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف مولوی نے تقریر سنی تو نے فوراً سپیکر آن کیا، نے کہا نہیں لوگو یہ غلط ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ نے کہا مسئلہ کیسے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو سب پتہ تھا، بھاگے صرف اس لیے تھے کہ لوگوں کو بتلانا تھا سب نظر آوے تو نس جایا کرو، سانپ نظر آئے تو بھاگ جایا کرو۔ میں نے کہا یار کمال ہے تمہارا۔ میں نے کہا یہ تعلیم نہیں ہے نبی کی، میرے نبی کی تعلیم یہ سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ مارو، نماز میں بھی نظر آئے تو مار دو۔ اور آپ کہتے جی ہاں، تو نفی کرتا ہے قرآن علم غیب کی، فرشتوں سے کی، تمام انبیاء سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ایک چیز باقی رہ گی، وہ کیا ہے؟ کہ ایسی آیت ہو کہ اللہ تمام مخلوقات سے علم غیب کی نفی کر دیں۔ خلاصہ یہ میں نے ایک ایک آیت اس لیے پڑھی کہ یہ ایک ایک موضوع پہ بہت ساری آیات ہیں، صرف آپ کو سمجھانا مقصد تھا۔ سورہ نمل آیت 65، سورہ نمل آیت 65۔ لفظ قرآن پہ غور کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ کہہ دیجئے لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہیں جانتا کوئی بھی جو آسمانوں میں اور زمین میں الغیبہ غیب کو، الا اللہ، جانتا ہے تو کون؟ اللہ۔ کیا کیا انداز ہے، ادھر سب کو رکھ دیا کہ بھائی جب یہ خاصہ ہی میرا ہے تو کوئی کیا جانے گا۔ اور ایک اصول قرآن نے غیب کے بارے میں ایک اصول ذکر کیا، وہ بھی ابھی سن لو۔ سورہ انعام آیت نمبر ہے 59، سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ وہ اصول سمجھ لیجئے، پھر میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اصول یہ ہے، گویا اللہ فرماتے ہیں کہ علم غیب یہ ایک صندوق میں نے بند کر دیا اور اس کی چابیاں بھی میں نے اپنے پاس رکھ دی ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ سکے ہو کہ نہیں، کہ علم غیب گویا میں نے ایک صندوق میں بند کر دیا، وہ صندوق تو کجا، میں نے اس کی چابی بھی کسی کو، وہ چابی بھی میں نے اپنے پاس رکھ دی ہے۔ تو کوئی علم غیب کیا جانے گا، کوئی عالم الغیب کیسے ہوگا؟ بالکل قرآن کی آیت سے یہ اصول ایسے نکلتا ہے۔ فرمایا
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ کیا؟ مفاتیح، مفتاح کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو معنی کیجئے، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتح الغیب عندہ نہیں کہا، یہ عندہ کو پہلے مقدم کیا حصر کے لیے، معنی یہ ہے عندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہی ہیں غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا ہو، نہیں جانتا انہیں مگر وہی۔ یہ اصول ہے، بس اس پہ باقی احکام نکالتے جاؤ کہ غیب اللہ نے ایک صندوق میں رکھ دیا اور چابیاں بھی کسی کو نہیں بتلائیں، اور چابیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب ایک شخص کے بارے، کسی ہستی کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرے گا، وہ تو شرک فی العلم کا مرتکب ہو جائے گا۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، کہ اختیارات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ کس میں؟ اختیارات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ اپنے اختیارات میں کسی کو اپنا شریک نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو کیا ہے۔ وَهُوَ أَن يَعْتَقِدَ أَنَّ غَيْرَهُ تَعَالَى يَمْلِكُ النَّفْعَ وَالضَّرَّ فِي الْعَالَمِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ حضرت شیخ کی عبارت ہے۔ وَهُوَ، شرک فی التصرف کیا ہے؟ أَن يَعْتَقِدَ غَيْرَهُ تَعَالَى، کہ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ یملک النفع والضر، نفع نقصان کا مالک ہے، فی العالم، عالم میں، کیف یشاء، جیسے چاہے۔ تو پہلے عقیدہ سمجھو کہ عقیدہ کیا ہے آپ کا اللہ کے متعلق، کہ سب کچھ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کا اختیار، ہر جگہ، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کے بارے میں چاہے، مکمل اختیار کس کا؟ یہ اللہ کا ہے۔ یہ کسی اور کے لیے دینا شرک فی التصرف ہے۔ اور جن جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کو متصرف جانا ہے، قرآن نے رد کیا ہے، قرآن کریم نے رد کیا ہے۔ کیسے رد کیا؟ سورہ انعام آیت 17، اللہ فرماتے ہیں اختیار تو اللہ کا ہے، تصرف کائنات میں اللہ کا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، کیا پہنچانا چاہیں؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو فَلَا مَانِعَ لَهُ، کوئی اسے روک بھی۔ یہاں وہ لفظ نہیں ذکر کیا۔ مفسرین اکثر جب اس قسم کی عبارت ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ علفتھا طبنا وماء باردہ کے قبیل سے ہے، علفتھا طبنا وماء باردہ کے قبیل سے ہے، کہ میں نے اونٹنی کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی۔ تو پانی کھلایا جاتا ہے جی، تو پلائے جانے کا لفظ تو یہاں ذکر نہیں کرتے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے ذکر۔ تو معنی کیا کرتے ہیں؟ مطلب کہ میں نے چارہ کھلایا اور پانی پلایا، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب معنی یہ ہے
اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا مَانِعَ لَهُ، اگر وہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو اسے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب بتاؤ خیر اور شر کا تصرف کس کے اختیار میں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اختیار ہے۔ اگر آپ کسی اور کو خیر اور شر پہنچانے والا سمجھو گے اسباب ظاہریہ کے بغیر، ایک تو یہ آپ کہیں گے جی چھری لی اور دیکھو گھومتی بندہ مر گیا، بھائی یہ اسباب ظاہریہ ہیں، کیا ہیں؟ ہاں ادھر میں بیٹھا ہوں، ایک شخص بیٹھا ہے لاہور میں، نہ کوئی اسباب ہے اور میں ادھر ڈر رہا ہوں کوئی نقصان پہنچا دے گا، ادھر ہی سے مجھے نفع اس کے اختیار میں ہے، تو یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس دوسرا مقام کھولیے، سورہ یونس آیت نمبر 107، سورۃ توبہ کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 107۔ 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ آپ کو خیر دینا چاہے تو کوئی اس کے خیر کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اپنانا پڑے گا کہ اگر اللہ تکلیف دے تو پوری کائنات اسے ہٹا نہیں سکتی، اور اگر اللہ خیر دے تو ساری کائنات مل کے اسے روک نہیں سکتی، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اور اگر اسی طرح کسی اور کو آپ نفع نقصان کا مالک جانو گے تو یہ شرک فی التصرف ہو جائے گا۔ سورہ انعام آیت 46 میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ انعام آیت 46، سورۃ الانعام آیت نمبر 46، سنیے کیا کہتا ہے قرآن ذرا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کانوں کو لے جائے، سنوائی لے جائے، وَأَبْصَارَكُمْ آنکھوں کی بینائی لے جائے، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا ہے کوئی متصرف اختیار رکھنے والا الہ جو وہ لے آئے؟ بولو نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ اپناؤ کہ یہ تصرفات کس کا خاصا؟ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت 50 میں بھی یہ ذکر ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، خزانے کس کے پاس، اختیار کس کے پاس؟ تو متصرف اللہ ہے، اور اپنی شان بتلائی، فرمایا ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں کس کی مرضی پہ چلتا ہوں؟ جو میرا مالک کہتا ہے میں تابعدار ہوں۔ تو جو تابعدار ہوتا ہے وہ متصرف نہیں ہوتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 58، یہی سورۃ انعام آیت نمبر 58 دیکھیے ذرا، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي،
قل کہہ دیجئے اگر ہوتا میرے اختیار میں وہ کچھ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس کی تمہیں جلدی پڑی کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ مشرکین نے ابھی میں نے چند آیتیں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ائتنا بما تعدنا، جس سے ہمیں ڈراتا ہے، دھمکیاں جس عذاب کی دیتا ہے وہ لے آ۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں میرے پیغمبر جواب دیجئے کہ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا سزائیں دینا، عذاب لانا، تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں عذاب لے آتا کب کا تمہیں ملیا میٹ کر دیتا، لیکن یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ جزا و سزا کس کا اختیار ہے؟ کیونکہ متصرف کون ہے؟ تو اگر کسی اور کو متصرف جانو گے تو شرک فی التصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری آیات اور بھی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے تیسری قسم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا سا آپ اٹھ کے وقفہ کر